ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی اور نہ ہی حالات ہمیشہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تمہیں ان لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے جن سے تم ملنا نہیں چاہتے، اور ان لوگوں سے بھی بچھڑنا پڑتا ہے جن سے تم بچھڑنا نہیں چاہتے۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ مگر تم حقیقت سے بھاگنے کو زیادہ آسان سمجھ لیتے ہو، تبھی ساری عمر بھاگتے بھاگتے تم اتنا دور نکل آتے ہو کہ اللہ تو کیا، تمہیں اپنی ذات بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس بات کو سمجھو کہ جو معاملات تمہارے ہاتھ میں نہیں رہتے انہیں تم کبھی سلجھا نہیں سکتے۔ خود پر ظلم کرنے سے یا نصیب کا مقابلہ کرنے سے جیت نہیں ملتی، تو جو کام تم کر نہیں سکتے اس کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دو۔ مقدر سے مت لڑو، بس یقین کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ جو اللہ رب العزت کو اپنا معاملہ سونپ دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر یا تو ان کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے اور یا ان کو اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ وہ پھر بگڑتے ہوئے مقدر سنوار دیتا ہے اور ادھوری ساری کہانیاں مکمل کر دیتا ہے۔ بے شک وہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ جب تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہارے حصے میں صرف انتظار ہی انتظار لکھ دیا گیا ہے، ادھوری خواہشوں کے پورے ہونے کا انتظار، جاگتی آنکھوں سے دیکھے گئے خوابوں کا انتظار، معجزوں کا انتظار، کسی اپنے پیارے کی واپسی کا انتظار، مانگی ہوئی دعاؤں کے پورے ہونے کا انتظار، اللہ کے کن کا انتظار، یہ انتظار تھکا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اندر سے خالی کر دیتا ہے، دل کو بجھا دیتا ہے۔ اس تھکے ہوئے وجود کو سمیٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر مزید ہمت نہیں رہتی دوبارہ اٹھنے کی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو انسان کو عاجز بناتا ہے، دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، غرور، تکبر، اناج سب کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب ساری دنیا بیکار، ناکارہ، فارغ، ناکام سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے، لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر جب بندہ اللہ سے کہتا ہے میرے رب اب میں تھک چکا ہوں، تب اللہ کہتا ہے غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پھر ساری تکلیفیں، اذیتیں، مشکلیں ماند پڑ جاتی ہیں، تب صبر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر میرا رب کہتا ہے خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب کبھی تمہیں صبر تھکا دے، تکلیفیں حد سے بڑھ جائیں، درد سہا نہ جائے اور زندگی ناقابل برداشت لگنے لگے تو سمجھ جانا روح سجدے مانگ رہی ہے۔ زندگی میں جب بھی کبھی ایسا مرحلہ آئے جب اپنی پوری قوت اور کوشش کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ کر پاؤ تو مایوسی چھوڑ کر سجدہ شکر کر لینا بہترین عمل ہوگا، کیونکہ جس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جا رہا ہے وہ تمام حالات سے واقف ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، راتوں کو کی گئی عبادت کو بھی، اس تڑپ اور خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کے خزانے ہیں، کیا وہ ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ناممکن کو ممکن کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بس جب آپ کی مانگی ہوئی کوئی چیز نہ دے تو یقین رکھیے گا اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہترین رکھا ہے۔ بہترین انہی کو ہی ملتا ہے جو بہت خاص ہوں اور اللہ کے لاڈلے ہوں۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ صبر کبھی کبھی بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی ہی بہادر بنتے بنتے تھک جاتا ہے، کچھ آزمائشیں واقعی ہی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مگر ہمارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔
ہم بس صرف اس بات سے ہمت رکھیں کہ شاید ہم بھول جائیں، مگر وہ رب ہمارے صبر کے لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اسی کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ ہمیں ہمارے ہر عمل کا اتنا اجر دے گا کہ ہم شکر کے سجدے کرتے رہ جائیں گے۔ بس خیال رہے کہ دنیا کو راضی کرتے کرتے کبھی رب کو ناراض نہ کر دینا، اور رب کو راضی کرنا تو بہت ہی آسان ہے۔ سنو، ساری بات تو طلب کی ہوتی ہے۔ جب طلب بڑھتی ہے نا تو تڑپ بھی بڑھ جاتی ہے، اور جب تڑپ بڑھ جاتی ہے تب درد بھی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جب درد تمام حدوں کو توڑتا ہوا آنکھوں میں آنسو کے راستے بہتا ہے نا، تب انسان خود بخود سجدے میں گر جاتا ہے، اور پھر درد کا سجدہ ہو اور رب نہ ملے، ممکن ہی نہیں۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق تو بنا لو کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اللہ اپنے فرشتوں سے کہے کہ پتہ کرو آج میرے بندے نے مجھے آواز کیوں نہیں لگائی، آج میرے بندے نے مجھے پکارا کیوں نہیں۔ جاؤ اس تک میری مدد پہنچا دو، اس تک میرا رحم لے جاؤ، تاکہ وہ مجھے آواز لگائے اور کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں، اور وہ سجدائے شکر بجا لائے، اور میں پھر اس پر اپنی نعمتیں مزید بڑھا دوں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے دلوں کے حال تک سے واقف ہے، بس وہ اپنے بندے کی آواز سننا چاہتا ہے۔ اللہ کو پکارنے والا اور سجدہ کرنے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ قابل رشک ہے وہ شخص جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے وہ جلد ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔